کیونکہ تم ان کے بہت بڑے راز کی چابی ہو، حارث بے یقینی سے کہا۔ یہ ناممکن ہے، عائزہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ نہیں، شاید اسی لیے سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، زین نے سر جھکا کر کہا، اور یہی وجہ ہے کہ تم اب محفوظ نہیں ہو۔ اچانک گودام کے باہر قدموں کی آواز گونجی، تینوں چونک گئے۔ حارث نے فوراً لائٹ بند کر دی۔ اندھیرا چھا گیا، دروازے کے باہر کوئی تھا، اور وہ اکیلا نہیں تھا۔ ایک بھاری آواز سنائی دی، ہم جانتے ہیں تم اندر ہو، دروازہ کھولو۔ عائزہ کا ہاتھ حارث کے ہاتھ میں کانپ رہا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں، حارث نے سرگوشی کی۔ ہاں، زین نے آہستہ سے ہتھیار تھاما۔ تیار رہو۔ دروازے پر زور سے دستک ہوئی، ایک بار، پھر دوسری بار، اور پھر تیسری بار، جیسے اگلا لمحہ سب کچھ بدلنے والا ہو۔ دروازے پر پڑنے والی تیسری ضرب کے ساتھ ہی پورا گودام لرز گیا۔ عائزہ کا ہاتھ حارث کی گرفت میں اور بھی سخت ہو گیا۔ وہ اندر آ جائیں گے، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ حارث نے آہستہ سے کہا، جب تک میں ہوں کوئی تم تک نہیں پہنچے گا۔ زین نے سرگوشی کی، باتیں کم، دماغ زیادہ استعمال کرو، ہمارے پاس صرف چند لمحے ہیں۔ باہر سے وہی بھاری آواز دوبارہ گونجی، یہ آخری موقع ہے، دروازہ کھولو۔ خاموشی اندر اور گہری ہو گئی، صرف سانسوں کی آوازیں تھیں۔ حارث نے زین کی طرف دیکھا، کوئی دوسرا رستہ؟ زین نے سر ہلایا۔ پیچھے ایک خفیہ دروازہ ہے، مگر وہ صرف ایک وقت میں ایک شخص کو نکلنے دیتا ہے۔ عائشہ نے فوراً کہا، تو میں تم دونوں جاؤ، میں رک جاتی ہوں۔ حارث نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بات دوبارہ مت کہنا، حارث کی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تم دونوں کی وجہ سے۔ حارث اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ تم وجہ نہیں ہو، تم میری وجہ ہو، زین نے بے صبری سے کہا۔ اگر تم دونوں کا ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو حرکت کرو۔ باہر سے دھات کے ٹوٹنے کی آواز آئی، جیسے کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عائشہ نے خوف سے آنکھیں بند کر لی، وہ اندر آ رہے ہیں، حارث نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ پہلے عائشہ جائے گی۔ عائشہ نے فوراً انکار کیا۔ نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ حارث نے اس کے کندھے تھام لیے۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے، خود سے بھی زیادہ۔ حارث نے آہستہ سے کہا، تو پھر جاؤ، میں پیچھے آؤں گا۔ زین نے جلدی سے پیچھے کا دروازہ کھولا۔ اندھیرے میں ایک تنگ رستہ نظر آیا۔ جلدی۔ عائشہ چند لمحے رکی، پھر حارث کو گلے لگا لیا۔ اگر تم نہ آئے تو؟ حارث نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تو میں سانس لینا چھوڑ دوں گا۔ عائشہ نے آنکھیں بند کر لی اور پھر خود کو الگ کر کے اس رستے میں داخل ہو گئی۔ زین نے اس کے پیچھے قدم رکھا، مگر رک کر حارث کی طرف دیکھا۔ تم واقعی پیچھے آؤ گے؟ حارث نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اگلے ہی لمحے زین بھی اندھیرے میں گم ہو گیا۔ اب گودام میں صرف حارث تھا اور باہر بڑھتا ہوا خطرہ۔ دروازہ زور سے ٹوٹا اور سیاہ لباس میں ملبوس لوگ اندر داخل ہوئے۔ وہ کہاں ہیں؟ ایک نے گرج کر پوچھا۔ حارث نے سکون سے کہا، تم دیر سے آئے ہو۔ وہ آدمی آگے بڑھا، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ حارث نے سر ہلایا، میں کہیں نہیں جا رہا۔ اگلے ہی لمحے گولیوں کی آواز گونجی۔ حارث نے میز کے پیچھے چھپ کر جواب دیا۔ اندھیرے میں فائرنگ کی چمکیں پھیل رہی تھی۔ وہ تنہا تھا مگر ہمت ہارنے کو تیار نہیں تھا۔ عائشہ، بس تھوڑا سا اور، اس نے خود سے کہا۔ ادھر تنگ رستے میں عائشہ سانس سنبھالتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ زین، حارث ٹھیک ہوگا نا؟ زین نے بغیر رکے کہا، اگر وہ حارث ہے تو وہ آئے گا۔ عائشہ رک گئی۔ اگر نہیں آیا تو؟ زین نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، تو ہم اسے واپس لائیں گے۔ اچانک پیچھے سے ایک دھماکے کی آواز آئی، زمین ہل گئی۔ عائشہ کا دل جیسے رک گیا۔ یہ کیا تھا؟ زین نے تیزی سے کہا، انہوں نے گودام اڑا دیا۔ عائشہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ نہیں، حارث! اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اندر تھا۔ زین نے اس کے کندھے پکڑے۔ ابھی نتیجہ مت نکالو، وہ زندہ ہو سکتا ہے۔ عائشہ نے سر ہلایا، مجھے واپس جانا ہے۔ زین نے سختی سے کہا، ابھی نہیں، اگر تم واپس گئی تو سب ختم ہو جائے گا۔
عائشہ نے چیخ کر کہا، میری زندگی پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ زین کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، نہیں، تمہاری زندگی ابھی شروع ہوئی ہے اور حارث اسی کے لیے لڑ رہا ہے۔ عائشہ کی سانسیں بھاری ہو گئی، وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ زین نے دھیرے سے کہا، تو پھر اس کے لیے مضبوط بنو۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں رستے کے آخر تک پہنچ گئے۔ ایک پرانا دروازہ سامنے تھا۔ زین نے اسے کھولا تو باہر خالی میدان تھا۔ بارش رک چکی تھی، مگر فضا میں دھواں پھیلا ہوا تھا۔ دور گودام جل رہا تھا۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ حارث، وہ دھیرے سے بولی۔ اسی لمحے پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ دونوں چونک گئے۔ عائشہ نے مڑ کر دیکھا اور اس کی سانسیں رک گئی۔ دھوئیں میں سے ایک سایہ ابھرا، زخمی، لڑکھڑاتا ہوا، مگر زندہ۔ حارث، وہ دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ حارث نے بمشکل مسکرا کر کہا، میں نے کہا تھا نا، میں آؤں گا۔ عائشہ اس سے لپٹ گئی۔ تم نے بہت دیر لگا دی۔ حارث نے آنکھیں بند کر لی۔ رستہ مشکل تھا۔ زین نے گہری سانس لی۔ ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا، وہ دوبارہ آئیں گے۔ حارث نے کمزور آواز میں کہا، اس بار ہم بھاگیں گے نہیں۔ عائشہ نے چونک کر کہا، تو پھر؟ حارث نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اس بار ہم لڑیں گے، سچ کے لیے، اپنے لیے۔ عائشہ کے چہرے پر پہلی بار ایک مضبوطی آئی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زین نے بھی سر ہلایا، اور میں بھی۔ تینوں ایک دوسرے کے لیے کھڑے تھے۔ زخمی، تھکے ہوئے، مگر ہارے ہوئے نہیں تھے۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اصل طوفان ابھی باقی ہے، کیونکہ دور اندھیرے میں کھڑی ایک گاڑی کے اندر کوئی انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آخرکار ہم تم تک پہنچ ہی گئے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ اب کھیل واقعی شروع ہوگا۔ اور اسی لمحے اس نے فون اٹھا کر حکم دیا، انہیں زندہ چاہیے، ہر قیمت پر۔ عائشہ نے اچانک بے چینی سے حارث کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے لگ رہا ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حارث نے ارد گرد نظر دوڑائی، مگر اندھیرا خاموش تھا۔ اب ہم بھی نہیں انہیں دیکھیں گے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اور وہ تینوں رات کے اندھیرے میں آگے بڑھ گئے، ایک ایسی جنگ کے لیے جہاں محبت، سچ اور زندگی سب داؤ پر لگنے والے تھے۔ رات کا اندھیرا پہلے سے زیادہ گہرا محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہر سایہ اپنے اندر کوئی راز چھپائے بیٹھا ہو۔ عائشہ نے حارث کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی آواز میں تھکن بھی تھی اور بے چینی بھی۔ حارث نے آہستہ سے جواب دیا، اس جگہ جہاں سے سب شروع ہوا تھا۔ زین نے فوراً کہا، تم پاگل ہو گئے ہو، وہاں جانا خود کو ان کے حوالے کرنے کے برابر ہے۔ حارث نے رک کر اس کی طرف دیکھا، نہیں، وہاں جانا سچ تک پہنچنے کا واحد رستہ ہے۔ عائشہ نے دھیرے سے پوچھا، وہ جگہ کون سی ہے؟ حارث نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائی، پھر بولا، ایک پرانا ریسرچ سینٹر، جہاں بظاہر بند ہے، مگر حقیقت میں وہی اسی تنظیم کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ عائشہ کے دل میں ایک انجانا سا خوف ابھرا۔ اور تم چاہتے ہو ہم وہاں جائیں؟ حارث نے سر ہلایا، اگر ہم نے آج یہ قدم نہ اٹھایا تو ہم ہمیشہ بھاگتے رہیں گے۔ زین نے گہری سانس لی، اور اگر ہم وہاں گئے تو شاید واپس نہ آ سکے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عائشہ نے مضبوط لہجے میں کہا، میں تیار ہوں۔ دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، مگر اس سے زیادہ ہمت۔ میں بھاگتے بھاگتے تھک چکی ہوں، اب سچ جاننا ہے۔ حارث کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہی وہ عائشہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ زین نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، پھر ہم تینوں ساتھ جائیں گے اور ساتھ ہی نکلیں گے۔
وہ ایک سنسان سڑک پر آگے بڑھنے لگے۔ ہوا ٹھنڈی تھی اور رات بے حد خاموش۔ اچانک دور ایک پرانی عمارت نظر آئی، ٹوٹی ہوئی دیواریں، زنگ آلود گیٹ اور ہر طرف ویرانی۔ یہی ہے، حارث نے آہستہ سے کہا۔ عائشہ کے قدم خود بخود رک گئے۔ یہ جگہ مجھے عجیب لگ رہی ہے۔ ذہن نے دروازہ دھیرے سے کھولا۔ چرچراہٹ کی آواز رات میں اور گونج رہی تھی۔ احتیاط سے وہ اندر داخل ہوئے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، پرانی مشینیں، ٹوٹے ہوئے شیشے اور دیواروں پر عجیب نشان۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، یہ واقعی بند جگہ لگتی ہے۔ حارث نے سرگوشی کی۔ جو نظر آتا ہے وہی سچ نہیں ہوتا۔ وہ آگے بڑھے تو اچانک کے کمرے سے ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ تینوں رک گئے۔ ذہن نے آہستہ سے کہا، کوئی اندر ہے۔ حارث نے اشارہ کیا اور وہ دھیرے دھیرے اس کمرے کے قریب پہنچے۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر ایک بڑی اسکرین روشن تھی اور اس پر عائشہ کی تصاویر تھی۔ عائشہ کی سانس رک گئی۔ یہ میں ہوں۔ اس کے قدم کانپنے لگے۔ حارث نے دروازہ مکمل کھولا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، مگر اسکرین پر مختلف ویڈیوز چل رہی تھی، بچپن کی، اسکول کی، ہر لمحہ جیسے کوئی اسے برسوں سے دیکھ رہا ہو۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ سب کس نے کیا؟ اچانک ایک آواز گونجی، ہم نے۔ تینوں چونک گئے۔ کمرے کی لائٹس ایک دم جل اٹھی اور سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، سیاہ سوٹ، پرسکون چہرہ، مگر آنکھوں میں خطرناک سکون۔ خوش آمدید، عائشہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو؟ وہ آہستہ سے مسکرایا۔ میں وہ ہوں جس نے تمہیں بنایا۔ حارث غصے سے کہا، بکواس بند کرو۔ وہ آدمی ہنسا۔ تم ہمیشہ جذباتی رہے ہو حارث، اسی لیے ناکام ہوئے۔ ذہن نے سختی سے کہا، اصل بات کرو۔ وہ آدمی چند قدم آگے بڑھا۔ اصل بات یہ ہے کہ عائشہ کوئی عام لڑکی نہیں، وہ ایک پروجیکٹ ہے۔ عائشہ کے کانوں میں گونج سی ہوئی۔ پروجیکٹ؟ اس آدمی نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ پروجیکٹ A17، ایک ایسا تجربہ جس میں ہم نے ایک انسان کو خاص ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ تیار کیا۔ عائشہ کا سر چکرانے لگا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ آدمی مسکرایا۔ تمہیں کچھ یاد نہیں نا؟ کیونکہ ہم نے تمہاری یادداشت کو محدود کر دیا تھا، حارث نے غصے سے کہا۔ تم لوگوں نے اسے استعمال کیا، وہ آدمی سنجیدگی سے بولا۔ ہم نے اسے بنایا اور اب ہم اسے واپس اپنے لیے استعمال کریں گے۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں کوئی تجربہ نہیں ہوں، وہ آدمی قریب آ کر بولا۔ تمہاری ہر سانس، ہر سوچ ہماری دی ہوئی ہے۔ ذہن نے ہتھیار اٹھایا۔ بس ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا۔ وہ آدمی رکا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم مجھے مار سکتے ہو مگر سچ کو نہیں۔ اچانک کمرے کے دروازے بند ہو گئے، الارم بجنے لگے۔ عائشہ نے گھبرا کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ آدمی آہستہ سے بولا، یہ تمہاری واپسی ہو رہی ہے۔ حارث نے فوراً عائشہ کا ہاتھ پکڑا۔ ہم یہاں سے نکلیں گے۔ عائشہ نے سر ہلایا، مگر اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک کچھ تصویریں آنے لگی، جیسے لیب، سفید کوٹ پہنے لوگ اور ایک چھوٹی سی بچی جو چیخ رہی تھی، مجھے جانے دو۔ عائشہ نے سر پکڑ لیا۔ یہ کیا ہے؟ حارث نے گھبرا کر کہا۔ عائشہ میری طرف دیکھو، مگر وہ اس کی آواز نہیں سن پا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں دفن سچ جاگ رہا تھا۔ وہ آدمی مسکرا رہا تھا۔ دیکھا، یادیں واپس آ رہی ہیں۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نہیں، یہ میں نہیں ہوں، زین نے حارث سے کہا۔ ہمیں اسے یہاں سے نکالنا ہوگا، مگر دروازے بند تھے اور باہر قدموں کی آوازیں قریب آ رہی تھی۔ وہ آدمی آہستہ سے بولا، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اچانک کمرے میں گیس پھیلنے لگی۔ عائشہ کی سانس بھاری ہو گئی۔ مجھے سانس نہیں آ رہی۔ حارث نے اسے سنبھالا۔ نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ زین نے کھڑکی توڑنے کی کوشش کی، مگر وہ مضبوط تھی۔ گیس تیزی سے پھیل رہی تھی۔ آنکھیں بند ہونے لگی۔ حارث نے آخری بار عائشہ کی طرف دیکھا۔ لڑو، پلیز لڑو۔ عائشہ کی آنکھیں نیم بند تھی۔
مگر اس کے ذہن میں ایک آواز گونجی، تم کمزور نہیں ہو، تم خاص ہو۔ اچانک اس کی آنکھیں پوری کھل گئی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ گیا۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ حارث اور زین حیران رہ گئے۔ عائشہ، اس نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی۔ وہ آدمی مسکرا اٹھا، آخرکار تم واپس آ گئی ہو۔ عائشہ نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، ہاں میں واپس آ گئی ہوں۔ حارث کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا مگر جیسے اسے پہچانتی ہی نہ ہو۔ تم کون ہو؟ یہ الفاظ حارث کے لیے کسی خنجر سے کم نہ تھے۔ زین نے آہستہ سے کہا، نہیں یہ عائشہ نہیں ہے۔ وہ آدمی ہنسا، یہی اصل عائشہ ہے۔ گیس رک گئی، دروازے کھل گئے اور باہر کھڑے لوگ اندر آ گئے۔ عائشہ ان کے درمیان کھڑی تھی، پرسکون، بے حس اور بدل چکی تھی۔ حارث نے ایک قدم آگے بڑھایا، عائشہ پلیز مجھے پہچانو، مگر اس نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ اس آدمی نے حکم دیا، انہیں پکڑ لو۔ اگلے ہی لمحے کئی ہاتھ حارث اور زین کی طرف بڑھے۔ حارث نے آخری بار عائشہ کی طرف دیکھا، میں تمہیں واپس لاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ عائشہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ہلکی سی لرزش آئی، مگر پھر سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ خاموشی اس سے ان لوگوں کے ساتھ باہر چلی گئی۔ حارث اور زین قابو میں آ چکے تھے اور کہانی ایک نئے موڑ پر پہنچ چکی تھی، جہاں محبت، یادداشت اور حقیقت سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ ہاتھوں میں بندھی زنجیروں کی ٹھنڈک حارث کے جسم میں اثر اتر رہی تھی، مگر اس کے اندر جلتی ہوئی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ عائشہ، اس نے سر جھکا کر سرگوشی کی۔ سامنے شیشے کی دیوار کے پار وہی لڑکی کھڑی تھی، مگر اب وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ آنکھیں خالی، چہرہ بے حس، جیسے جذبات کسی نے چھین لیے ہوں۔ زین نے آہستہ سے کہا، ہمیں ہوش سے کام لینا ہوگا، وہ اسے ہمارے خلاف استعمال کریں گے۔ حارث نے نظریں اٹھائی، وہ اسے استعمال نہیں کریں گے، میں اسے واپس لاؤں گا۔ دروازہ کھلا اور وہی آدمی اندر آیا۔ اس کے قدم پرسکون تھے، مگر ہر قدم میں طاقت جھلک رہی تھی۔ محبت واقعی دلچسپ چیز ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ حارث نے غصے سے کہا، تم نے اس سے کیا کیا ہے؟ وہ آدمی قریب آیا، ہم نے صرف وہی واپس لایا ہے جو وہ ہمیشہ سے تھی۔ زین نے سخت لہجے میں کہا، تم نے اس کی یادیں چرا لی ہیں۔ وہ آدمی ہنسا، نہیں، ہم نے اسے اس کی اصل یادیں دی ہیں۔ حارث نے زنجیروں کو کھینچتے ہوئے کہا، وہ تمہاری قید میں نہیں رہے گی۔ وہ آدمی رک گیا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی، کیا واقعی تم ایسے سمجھتے ہو؟ اس نے ہاتھ اٹھایا اور شیشے کے پار کھڑی عائشہ کی طرف اشارہ کیا، دیکھ لو خود۔ حارث نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز گونجی۔ عائشہ نے آہستہ سے سر موڑا اور اس کی نظریں حارث پر ٹھہر گئی۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، جیسے وقت رک گیا ہو۔ حارث کی آنکھوں میں امید جاگی، تم مجھے پہچانتی ہو، ہے نا؟ عائشہ کے چہرے پر ہلکی سی حرکت آئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ سرد لہجے میں بولی، سبجیکٹ انسٹیبل، ایموشنل، ٹریگر ڈیٹیکٹڈ۔ یہ سن کر حارث کے دل پر جیسے کسی نے وار کیا ہو، نہیں، یہ تم نہیں ہو۔ زین نے دانت پیستے ہوئے کہا، انہوں نے اسے مکمل کنٹرول میں لے لیا ہے۔ وہ آدمی مطمئن انداز میں بولا، پروجیکٹ A17 اب مکمل ہو چکا ہے۔ وہ تم دونوں اس کے لیے خطرہ ہو۔ حارث نے غصے سے کہا، وہ کوئی پروجیکٹ نہیں، ایک انسان ہے۔ وہ آدمی قریب جھکا، انسان؟ انسان وہ ہوتا ہے جس کے فیصلے اس کے اپنے ہوں اور اس کے فیصلے ہم کرتے ہیں۔ زین نے آہستہ سے سرگوشی کی، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ حارث نے نظریں نہیں ہٹائیں، میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اسی لمحے الارم بجا، ایک اور آدمی اندر آیا، سر سسٹم میں بریک آ گئی ہے۔ وہ آدمی چونکا، کیا مطلب؟ کسی نے اندرونی نیٹ ورک ہیک کیا ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ زین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، شاید ہم اکیلے نہیں ہیں۔
वो आदमी मुड़ा, सिक्योरिटी बढ़ाओ। इसी दौरान लाइट्स झपकने लगी, दरवाजे खुद ब खुद लॉक और अनलॉक होने लगे। बाहर अफरा तफरी सी फैल गई। हारिस ने मौका देकर पूरी ताकत से जंजीरों को खींचा। जैन ने भी साथ दिया। एक जोरदार झटके के साथ जंजीर का एक कनेक्शन टूट गया। अभी जैन ने चीख कर कहा। दोनों ने मिलकर खुद को आजाद किया। बाहर से गोलियों की आवाजें आ रही थी। वो आदमी गुस्से से बोला, इन्हें रोको, मगर देर हो चुकी थी। हारिस ने शीशे की दीवार की तरफ दौड़ लगाई। एक कुर्सी उठाकर पूरी ताकत से शीशा तोड़ा। शीशा टूटने की आवाज पूरे हाल में गूंज गई। आयजा चंद कदम पीछे हटी। इसकी आंखों में उलझन थी। हारिस इसके सामने आ खड़ा हुआ। आयजा मेरी तरफ देखो। वो खामोश रही। हारिस ने इसके दोनों कंधे थाम लिए। तुम मुझे भूल नहीं सकती, हमने साथ जीना सीखा है। आयजा की आंखों में हल्की सी नमी उभरी, मगर वो फौरन पीछे हट गई। डू नॉट टच। हारिस का दिल टूट गया। ये अल्फाज तुम्हारे नहीं। जैन ने पीछे से कहा, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। हारिस ने आयजा का हाथ पकड़ लिया। चलो मेरे साथ। आयजा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर इसकी गिरफ्त कमजोर पड़ गई। इसके जहन में आवाजें गूंजने लगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी वजह से तुम मेरी वजह हो। आयजा वो सर पकड़कर झुक गई। ये क्या हो रहा है? हारिस ने फौरन इसे संभाला। ये तुम हो, तुम्हारी यादें वापस आ रही हैं। वो आदमी गुस्से से चीखा, इसे रोको। सिक्योरिटी गार्ड अंदर दाखिल होने लगा। जैन ने फायर करके इन्हें रोका। मैं संभालता हूँ, तुम इसे लेकर निकलो। हारिस ने आयजा को सहारा दिया। चलो बस प्लीज। आयजा की आंखों में अब दो जंगें चल रही थी। एक वो जो इसे बेहिस बनाना चाहती थी, और एक वो जो इसे वापस लाना चाहती थी। हारिस इसके लबों से मुश्किल निकला। हारिस की आंखों में रोशनी आ गई। हाँ मैं यहाँ हूँ। आयजा ने आंखें बंद की, फिर आहिस्ता से कहा, मुझे छोड़कर मत जाना। हारिस ने इसे मजबूती से थाम लिया। कभी नहीं। वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े। जैन पीछे लड़ रहा था। जल्दी। अचानक एक गोली चली और जैन रुक गया। इसके सीने से खून बहने लगा। जैन। हारिस चीखा। जैन ने दर्द के बावजूद मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, हम साथ निकलेंगे। बस शायद मैं थोड़ा पीछे रह जाऊं। हारिस ने सर हिलाया। नहीं, तुम भी आओगे। जैन ने नफी में सर हिलाया। तुम्हारी लड़ाई अभी बाकी है। जाओ। आयजा ने कमजोर आवाज में कहा, हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। जैन ने सख्ती से कहा, ये हुक्म है, जाओ। लम्हा भारी था, मगर वक्त कम। हारिस ने आयजा का हाथ थामा और इसे लेकर बाहर की तरफ भाग गया। पीछे जैन अकेला रह गया। गोलियों और अंधेरे के दरमियान बाहर निकलते ठंडी हवा ने इन्हें छुआ, मगर सुकून अभी भी दूर था। हारिस ने आयजा को सहारा दिया। हम निकल आए। आयजा ने आहिस्ता से इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में अब वही पुरानी नरमी लौट आई थी। तुम वाकई ही आ गए। हारिस ने मुस्कुराकर कहा, मैंने वादा किया था। मगर इसी लम्हे दूर से एक धमाके की आवाज आई। दोनों चौंक गए। इमारत के अंदर आग भड़क उठी। आयजा की आंखों में आंसू आ गए। जैन। हारिस ने मुट्ठी बींच ली। इसकी आंखों में दर्द के साथ एक नया अज़म था। ये खत्म नहीं हुआ, अब हम इन्हें खत्म करेंगे। आयशा ने इसका हाथ थाम लिया। इस बार साथ। दूर आसमान पर रोशनी फैल रही थी, मगर इस रोशनी के पीछे एक नई जंग छुपी हुई थी। और कहीं दूर वही आदमी मलबे से बाहर निकल रहा था, जख्मी मगर जिंदा। इसने आहिस्ता से कहा, तुमने खेल मुश्किल बना दिया, मगर खत्म नहीं। इसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। अब अगला मरहला शुरू हो गया था, और इसके अल्फाज रात की खामोशी में गूंज गए, जैसे तूफान अभी बाकी हो। सुबह की पहली रोशनी ने आसमान को हल्का सा नीला किया, मगर हारिस और आयजा के लिए रात अभी खत्म नहीं हुई थी। वो एक सुनसान सड़क के किनारे बैठे थे, सांसें भारी, दिल जख्मी और आंखों में थकन के साथ एक अजीब सा सुकून। हम बच गए। आयजा ने धीरे से कहा। हारिस ने इसकी तरफ देखा। अभी नहीं।
اگر ہم زندہ ہیں، عائزہ نے نظریں جھکا لی۔ زین اس کے لبوں پر آتے ہی اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ حارث نے آہستہ سے کہا، وہ ہمیں بچا گیا، اب ہماری باری ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عائزہ نے سر اٹھایا، ہم کیا کریں گے؟ بھاگتے رہیں گے؟ حارث نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، اب ہم بھاگیں گے نہیں، اب ہم ختم کریں گے۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، ہم دونوں؟ ایک پوری تنظیم کے خلاف؟ حارث کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، ہم دونوں نہیں، سچ ہمارے ساتھ ہے۔ عائزہ نے گہری سانس لی، اور سچ ہمیشہ جیتتا ہے۔ حارث نے دھیرے سے کہا، نہیں، مگر سچ کے لیے لڑنے والے ہار نہیں مانتے۔ اسی لمحے عائزہ کے سر میں ہلکا سا درد اٹھا، وہ پیشانی پکڑ کر جھک گئی۔ حارث فوراً اس کے قریب آیا، کیا ہوا؟ عائزہ نے آنکھیں بند کر لی، کچھ یاد آ رہا ہے۔ اس کے ذہن میں وہی لیب، وہی آوازیں، وہی چیخیں دوبارہ گونجنے لگی۔ پروجیکٹ A17 ایکٹیویشن سیکوینس۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں پھیر لی۔ حارث، وہ لوگ اب بھی میرے اندر ہیں۔ حارث نے اس کا ہاتھ تھام لیا، نہیں، تم ان سے زیادہ طاقتور ہو، مضبوط ہو۔ عائزہ نے سر ہلایا، نہیں، تم نہیں سمجھتے۔ انہوں نے میرے دماغ میں کچھ ڈال رکھا ہے، ایک کنٹرول، ایک کوڈ۔ حارث چونک گیا، کس قسم کا کوڈ؟ عائزہ کی آواز دھیمی ہو گئی، اگر انہوں نے اسے ایکٹیو کر دیا تو میں دوبارہ وہی بن جاؤں گی، بے حس۔ ان کی کن پٹی خاموشی ایک بار پھر ان کے درمیان آ گئی۔ حارث نے آہستہ سے کہا، تو ہمیں اس سے پہلے انہیں روکنا ہوگا۔ عائزہ نے دھیرے سے سر ہلایا، اور اگر ہم نہ روک سکے تو؟ حارث نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تو میں تمہیں واپس لاؤں گا، چاہے تم کتنی ہی دور چلی جاؤ۔ عائزہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اگر میں نے تمہیں ہی نقصان پہنچایا تو؟ حارث چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، پھر بھی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ الفاظ عائزہ کے دل میں اتر گئے۔ اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، ہم جیتیں گے۔ ساتھ اسی لمحے حارث کا فون وائبریٹ ہوا۔ دونوں چونکے۔ حارث نے اسکرین دیکھی، ایک انجان نمبر تھا۔ اس نے کال اٹھائی، کون؟ دوسری طرف سے وہی مانوس سرد آواز آئی، تم ابھی بھی کھیل رہے ہو حارث؟ حارث کے چہرے پر سختی آ گئی، تم؟ عائزہ نے بے چینی سے پوچھا، کون ہے؟ حارث نے فون اسپیکر پر کیا۔ وہ آواز گونجی، تم نے سوچا تھا تم بچ جاؤ گے؟ عائزہ کے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ وہی ہے، حارث نے دانت بیچتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو کیا؟ وہ آواز ہنسی، ہمیں صرف وہ چاہیے جو ہمارا ہے۔ عائزہ نے ہمت کر کے کہا، میں تمہاری نہیں ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ آواز بولی، تم خود فیصلہ نہیں کر سکتی، تمہیں بنایا گیا ہے۔ حارث نے سختی سے کہا، تم اسے کبھی نہیں پا سکو گے۔ وہ آواز سنجیدہ ہو گئی، تمہیں لگتا ہے تم اسے بچا سکتے ہو؟ تو پھر ایک امتحان ہو جائے۔ عائزہ کا دل زور سے دھڑکا، کون سا امتحان؟ وہ آواز آہستہ سے بولی، تمہاری یادداشت میں ایک ہڈن سیکوینس ہے، ایک مقام جہاں تمہاری اصل حقیقت چھپی ہے۔ حارث نے فوراً کہا، کہاں؟ وہ آواز مسکرایا، اگر ہمت ہے تو خود ڈھونڈ لو۔ کال کٹ گئی، فضا میں خاموشی پھیل گئی۔ عائزہ نے آہستہ سے کہا، ایک جگہ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ حارث نے بے چینی سے پوچھا، کیا؟ عائزہ نے آنکھیں بند کی۔ چند لمحے بعد اس نے آہستہ سے کہا، ایک پرانا گھر، سفید دیواریں اور ایک کمرہ جس میں صرف آئینے ہیں۔ حارث نے چونک کر کہا، آئینوں کا کمرہ؟ عائزہ نے سر ہلایا، وہی جگہ جہاں انہوں نے مجھے آخری بار رکھا تھا۔ حارث نے گہری سانس لی، تو پھر وہی ہمارا اگلا قدم ہے۔
عائشہ نے دھیرے سے کہا۔ وہ چاہتے ہیں ہم وہاں جائیں۔ حارث نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہم ڈریں گے۔ عائشہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اور ہم ڈریں گے نہیں، حارث نے بھی مسکرا کر کہا۔ بالکل نہیں۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، تھکے ہوئے مگر ہارے نہیں۔ راستہ مشکل تھا مگر اب وہ رکنے والے نہیں تھے۔ دور کہیں سورج مکمل طور پر نکل آیا تھا مگر ان کی کہانی ابھی بھی اندھیرے سے باہر نہیں آئی تھی، کیونکہ آئینوں کا وہ کمرہ صرف سچ نہیں بلکہ ایک ایسا راز بھی چھپائے بیٹھا تھا جو ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا۔ سورج پوری طرح نکل آیا تھا مگر ان دونوں کے اندر اب بھی رات بسی ہوئی تھی۔ گاڑی سنسان سڑک پر خاموشی سے آگے بڑھ رہی تھی اور عائشہ کی نظریں کھڑکی سے باہر جمی تھی، جیسے وہ ماضی کے کسی عکس کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ حارث نے آہستہ سے پوچھا۔ عائشہ نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا، مجھے وہ جگہ صاف صاف نظر آ رہی ہے، جیسے میں وہاں ابھی بھی قید ہوں۔ حارث نے اسٹیئرنگ مضبوطی سے تھام لیا۔ ہم تمہیں وہاں سے آزاد کروائیں گے۔ عائشہ نے سر ہلایا۔ شاید میں کبھی آزاد نہیں تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر گاڑی ایک ویران گلی میں مڑ گئی۔ سامنے ایک پرانا سفید گھر کھڑا تھا۔ دیواروں کی سفیدی ماند پڑ چکی تھی اور کھڑکیاں بند تھی مگر ان کے پیچھے جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ یہی ہے۔ عائشہ کی آواز سرگوشی بن گئی۔ حارث نے گاڑی روکی۔ تیار ہو؟ عائشہ نے گہری سانس لی۔ نہیں، مگر جانا ہوگا۔ وہ دونوں دروازے کے قریب پہنچے۔ دروازہ ہلکے سے دھکا دینے پر خود بخود کھل گیا، جیسے وہ ان کا انتظار کر رہا ہو۔ اندر ٹھنڈی ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ فرش پر ہلکی گرد تھی مگر قدموں کے تازہ نشان بھی تھے۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، حارث نے آہستہ سے کہا۔ عائشہ نے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اندر بڑھے۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لٹکی تھیں مگر ان سب میں ایک چیز مشترک تھی، ہر تصویر میں ایک بچی تھی۔ عائشہ نے کانپتے ہوئے کہا، یہ سب میری ہیں۔ حارث نے حیرت سے کہا، انہوں نے تمہیں بچپن سے دیکھا ہے؟ عائشہ نے ڈر سے آنکھیں بند کر لی۔ انہوں نے مجھے جینے ہی نہیں دیا۔ اچانک ایک دروازہ خود بخود کھلا۔ اندر سے ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ وہی کمرہ، عائشہ نے دھیرے سے کہا۔ دونوں اندر داخل ہوئے اور اگلے ہی لمحے رک گئے۔ کمرہ واقعی آئینوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر دیوار، ہر زاویہ، ہر سمت صرف آئینے، اور ہر آئینے میں عائشہ کے مختلف عکس نظر آ رہے تھے، کچھ مسکراتے، کچھ روتے، کچھ بے حس۔ یہ سب میں ہوں۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ حارث نے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ تمہارے ٹکڑے ہیں جو انہوں نے بانٹ دیے۔ اچانک ایک آئینہ چمکا اور اس میں وہی آدمی نظر آیا۔ اس کی آواز گونجی، خوش آمدید گھر میں۔ عائشہ نے غصے سے کہا، یہ میرا گھر نہیں ہے۔ وہ مسکرایا، یہی تمہاری تخلیق کی جگہ ہے۔ حارث نے سختی سے کہا، ہم یہاں کھیلنے نہیں آئے۔ وہ آدمی آہستہ سے بولا، نہیں، تم یہاں فیصلہ کرنے آئے ہو۔ عائشہ چوکی۔ کیسا فیصلہ؟ کمرے کی روشنی تیز ہو گئی، ہر آئینہ جگمگانے لگا۔ وہ آواز بولی، تمہاری دو حقیقتیں ہیں، ایک وہ جو تم بن چکی ہو اور ایک وہ جو ہم نے تمہیں بنایا۔ عائشہ کے سر میں درد بڑھنے لگا۔ نہیں، وہ آدمی بولا، اگر تم نے اپنی اصل کو قبول کر لیا تو تم ناقابل شکست بن جاؤ گی۔ حارث نے چیخ کر کہا، اس کی بات مت سنو۔ عائشہ نے آنکھیں بند کر لی مگر آئینوں میں اس کے عکس بولنے لگے، ہم تم ہیں، تم کمزور ہو، تم انہیں بچا نہیں سکتی۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بس کرو، حارث نے اس کے قریب آ کر کہا، میری طرف دیکھو، تم وہی ہو جو تم نے خود کو بنایا ہے۔ عائشہ کی سانسیں تیز ہو گئی۔ میں کون ہوں؟ حارث نے آہستہ سے کہا، تم وہ ہو جس نے مجھے محبت سکھائی، تم وہ ہو جو لڑ سکتی ہے۔ اچانک ایک شیشہ ٹوٹ گیا، اس میں سے ایک سیاہ سایہ باہر نکلا، اور پھر دوسرا، اور پھر تیسرا۔ وہ سب عائشہ جیسے تھے مگر خالی آنکھوں کے ساتھ۔
یہ کیا ہے حارث نے حیرت سے کہا۔ وہ آواز گونجی، یہ اس کے وہ حصے ہیں جو تمہیں قبول نہیں۔ عائشہ پیچھے ہٹی۔ یہ میں نہیں ہوں۔ ایک سایہ اس کے قریب آیا۔ ہم تم ہی ہیں۔ حارث نے اسے پیچھے کیا۔ دور رہو۔ مگر وہ سائے بڑھتے جا رہے تھے۔ کمرہ جیسے سکڑ رہا تھا۔ آئینے ٹوٹنے لگے۔ آوازیں تیز ہو گئی۔ قبول کرو یا ختم ہو جاؤ۔ عائشہ زمین پر گر گئی۔ میں نہیں کر سکتی۔ حارث اس کے ساتھ جھکا۔ تم کر سکتی ہو۔ میں یہاں ہوں۔ عائشہ نے آنکھیں کھولی۔ آنسو بہہ رہے تھے۔ اگر میں بدل گئی تو؟ حارث نے نرمی سے کہا، تو میں تمہیں پھر سے پہچان لوں گا۔ یہ سن کر عائشہ کے اندر کچھ بدل گیا۔ اس نے آہستہ سے اٹھ کر ان سائے کی طرف دیکھا۔ تم میرے حصے ہو، مگر تم میری پہچان نہیں۔ ایک لمحے کے لیے سب رک گئے۔ سائے پیچھے ہٹنے لگے۔ روشنی مدھم ہو گئی۔ وہ آواز خاموش ہو گئی۔ حارث نے حیرت سے کہا، تم نے انہیں روک دیا؟ عائشہ نے گہری سانس لی۔ نہیں، میں نے خود کو قبول کیا ہے۔ اچانک کمرے کے بیچ میں ایک دروازہ ظاہر ہوا، زنگ آلود مگر مضبوط۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ آخری سچ ہے۔ حارث نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہم ساتھ کھولیں گے۔ دونوں نے دروازہ کھولا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، مگر اس اندھیرے میں ایک آواز گونجی، اگر تم اندر آؤ گے تو واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ عائشہ نے حارث کی طرف دیکھا۔ تیار ہو؟ حارث نے مسکرا کر کہا، جب تک تم ساتھ ہو ہم دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوں گے۔ اور دروازہ ان کے پیچھے بند ہو گیا۔ اندھیرا مکمل چھا گیا، مگر اس اندھیرے کے اندر ایک ایسا راز چھپا تھا جو نہ صرف عائشہ کی حقیقت بدلنے والا تھا، بلکہ حارث کی قسمت بھی۔ اندھیرے نے انہیں مکمل طور پر اپنے اندر لے لیا تھا۔ نہ کوئی روشنی، نہ کوئی آواز، صرف سانسوں کی مدھم گونج۔ عائشہ نے بے اختیار حارث کا ہاتھ تھاما اور مضبوطی سے تھام لیا۔ تم ہو نا؟ اس کی آواز سرگوشی سے بھی ہلکی تھی۔ حارث نے فوراً جواب دیا، ہمیشہ۔ مگر اس کے اپنے دل کی یہ دھڑکن تیز تھی، جیسے اسے کسی اندیکھے خطرے کا احساس ہو۔ چند لمحوں بعد دور کہیں ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی، جیسے کسی نے اندھیرے کے پردے میں سوراخ کر دیا ہو۔ وہ دیکھو، عائشہ نے آہستہ سے کہا۔ وہ دونوں اس روشنی کی طرف بڑھے۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی، جیسے وہ کسی ایسے سچ کے قریب جا رہے ہوں جس سے واپسی ممکن نہ ہو۔ جیسے ہی وہ روشنی کے قریب پہنچے، منظر بدل گیا۔ وہ ایک بڑے ہال میں کھڑے تھے، سفید چادریں، چمکتی ہوئی فلور اور بیچ میں ایک شیشے کا کیپسول۔ عائشہ کے قدم وہیں رک گئے۔ یہ وہی جگہ ہے۔ اس کی سانس رکنے لگی۔ کیپسول کے اندر ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی تھی، آنکھوں میں خوف اور چہرہ بالکل عائشہ جیسا۔ یہ میں ہوں۔ عائشہ کی آواز ٹوٹ گئی۔ حارث نے حیرت سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اچانک وہی مانوس آواز گونجی، یہ تمہاری ابتدا ہے۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ وہی آدمی ان کے پیچھے کھڑا تھا، زخمی مگر مسکراتا ہوا۔ تم یہاں تک پہنچ ہی گئے؟ حارث نے غصے سے کہا۔ یہ سب ختم کرو۔ وہ آدمی آہستہ سے بولا، یہ ختم نہیں ہے، یہ آغاز ہے۔ عائشہ نے کانپتی آواز میں کہا، یہ بچی؟ وہ آدمی قریب آیا۔ یہ تمہارا اصل ہے، تمہاری پہلی شکل، جسے ہم نے بنایا۔ عائشہ کے آنسو بہنے لگے۔ میں کوئی تجربہ نہیں ہوں۔ وہ آدمی رک گیا۔ تم ایک کامیابی ہو، ایک ایسی تخلیق جو جذبات اور طاقت دونوں رکھتی ہے۔ حارث نے سختی سے کہا۔ وہ انسان ہے۔ وہ آدمی ہنسا۔ انسان جسے ہم نے ڈیزائن کیا؟ عائشہ نے کیپسول کے قریب جا کر ہاتھ رکھا۔ اندر بیٹھی بچی نے بھی ہاتھ اٹھایا۔ دونوں کے درمیان شیشہ تھا، مگر احساس ایک تھا۔ اچانک عائشہ کے ذہن میں تیز روشنی سی چمکی۔ یادیں، چیخیں، تجربات، انجیکشن، سرد کمرے اور ایک آواز، سبجیکٹ A17 ریڈی۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ نہیں۔ حارث نے اسے سنبھالا۔ عائشہ، وہ آدمی بولا، یہ تمہاری حقیقت ہے، اسے قبول کرو۔ عائشہ نے آنکھیں بند کی۔ آنسو بہہ رہے تھے۔ اگر میں نے اسے قبول کیا تو میں وہ نہیں رہوں گی جو میں ہوں۔ وہ آدمی آہستہ سے بولا، تم اس سے بہترین ہو جاؤ گی۔ حارث نے زور سے کہا، نہیں، تم خود کو کھو دو گی۔
عائزہ کے اندر دو آوازیں لڑ رہی تھی، ایک طاقت کی، ایک محبت کی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور کیپسول کی طرف دیکھا۔ اگر میں اسے آزاد کر دوں تو کیا ہوگا؟ وہ آدمی مسکرایا۔ تو تم مکمل ہو جاؤ گی۔ حارث نے فوراً کہا، یہ جال ہے۔ عائزہ نے دھیرے سے کہا، شاید، مگر یہ میرا فیصلہ ہے۔ وہ کیپسول کے کنٹرول پینل کے قریب گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ حارث نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سوچ لو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر میں نے خود کو نہ پایا تو تم مجھے پہلے ہی کھو چکے ہو۔ یہ سن کر حارث خاموش ہو گیا۔ عائزہ نے بٹن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، پھر اس نے بٹن دبا دیا۔ کیپسول سے ہلکی سی آواز آئی۔ شیشہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اندر بیٹھی بچی نے آنکھیں اٹھائی اور سیدھا عائزہ کو دیکھا، جیسے وہ ایک دوسرے کو پہچان رہی ہو۔ اچانک روشنی پورے ہال میں پھیل گئی۔ عائزہ چیخ اٹھی۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی توانائی دوڑنے لگی۔ یادیں ایک ساتھ واپس آنے لگی۔ حارث نے اسے تھامنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی گرفت سے نکل گئی۔ وہ بچی کی طرف بڑھی اور جیسے ہی اس نے اس کا ہاتھ چھوا، دونوں ایک تیز روشنی میں ڈوب گئی۔ وہ آدمی مسکرا رہا تھا۔ آخرکار مکمل روشنی ختم ہوئی اور جب حارث نے آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے کھڑی عائزہ بدل چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، طاقت، مگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی، ایک گہری خاموشی۔ حارث نے آہستہ سے کہا، عائزہ۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ گہری تھی۔ میں اب سب کچھ یاد رکھتی ہوں۔ حارث کے دل میں خوف سا اتر گیا۔ اور تم مجھے بھی یاد رکھتی ہو؟ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے پرانی نرمی جھلکی، پھر دھندلا گئی۔ یاد ہے، مگر اب سب مختلف ہے۔ وہ آدمی آگے بڑھا۔ اب تم ہماری سب سے بڑی طاقت ہو۔ عائزہ نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک غیر متوقع کام کیا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں اس آدمی کو پیچھے دھکیل دیا۔ وہ دیوار سے ٹکرا گیا۔ حارث حیران رہ گیا۔ تم؟ عائزہ نے ٹھنڈے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ میں کسی کی طاقت نہیں ہوں۔ وہ آدمی بمشکل اٹھا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ یہ ممکن نہیں۔ عائزہ کی آنکھوں میں اب فیصلہ تھا۔ تم نے مجھے بنایا ہوگا، مگر میں اپنی مرضی سے جیتی ہوں۔ حارث کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اگلے ہی لمحے الارم بج اٹھا۔ زمین ہلنے لگی۔ وہ آدمی ہنسا۔ اگر تم ہماری نہیں تو کسی کی نہیں۔ حارث نے چونک کر کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ آدمی بولا، یہ جگہ خود کو تباہ کر دے گی۔ عائزہ نے فوراً حارث کا ہاتھ پکڑا۔ ہمیں نکلنا ہوگا۔ زمین تیزی سے لرز رہی تھی۔ دیواریں ٹوٹنے لگی۔ وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے۔ پیچھے پورا ہال گر رہا تھا، جیسے ماضی خود کو ختم کر رہا ہو۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ گرد اور دھواں ہر طرف پھیل گیا۔ کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی۔ حارث نے کھانستے ہوئے عائزہ کی طرف دیکھا۔ ہم زندہ ہیں؟ عائزہ نے آہستہ سے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں اب ایک نئی گہرائی تھی۔ ہاں، مگر اب ہم وہ نہیں رہے۔ حارث نے دھیرے سے پوچھا، کیا تم اب وہی عائزہ ہو؟ عائزہ نے اس کی طرف دیکھا، چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے کہا، میں وہ بھی ہوں اور کچھ اور بھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے سب کچھ بدل چکا ہو۔ مگر اسی لمحے دور کہیں ایک اسکرین جل اٹھی، ملبے کے اندر چھپی ہوئی۔ اس پر ایک پیغام چمک رہا تھا، فیز 2 ایکٹیویٹڈ، اور اس کے پیچھے ایک نئی تصویر نمودار ہوئی، کسی اور لڑکی کی، جس کی آنکھوں میں بھی ویسی ہی تھی جیسے عائزہ کی۔ عائزہ نے وہ اسکرین دیکھی اور اس کے لبوں سے آہستہ سے نکلا، یہ ختم نہیں ہوا۔ حارث نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، تو ہم بھی نہیں رکیں گے۔ اور وہ دونوں ملبے کے درمیان کھڑے تھے، ایک نئی جنگ کے آغاز پر۔
جہاں اب صرف سچ نہیں بلکہ پوری دنیا داؤ پر لگنے والی تھی۔